محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے: ولایت اور سیاسی شعور. حضور والا، اگر آپ کے اذہان عالیہ میں چند باتیں ہوں تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت کے بہت سارے معنی ہیں جن کو ہر انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے استعمال کیا ہے اور اپنے اپنے اعتبار سے مانا ہے. چونکہ ہر انسان کا سطح علمی جو ہوتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا. ہر انسان کی سوچ، ہر انسان کی سمجھ، ہر انسان کی مینٹلٹی یہ نسبتاً ایک دوسرے کی اگر دیکھا جائے تو یہ مساوی اور برابر نہیں ہے، ڈیفرنس ہے. اگر آپ نے غور و فکر کیا ہو اور ملاحظہ کیا ہو تو پچھلے ہفتے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ بعض اوقات انسان اعتراض تو کرتا ہے لیکن اس کا سطحی لیول کیا ہے، اس کے پاس منابع کون سے ہیں. چونکہ جب منابع کی بات آتی ہے تو کبھی کبھی ایک منابع ہوتا ہے جو اصلی ہوتا ہے، ایک منابع وہ ہوتا ہے جو غیر اصلی ہوتا ہے. اصلی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو کتابیں پیغمبر کے زمانے سے لے کر کے ہمارے ائمہ تک یا ائمہ کے ادوار کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو احادیث جمع کی گئی ہے، جو مطالب ذکر کیے گئے ہیں ان کو. اور ظاہر سی بات ہے یعنی شیعوں کے پاس اگر دیکھا جائے تو معتبر اور اصلی منابع 4 کتابیں ہیں جنہیں منابع اصلی اور یا منابع اولیہ کہا جاتا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے والا ہے کہ صاحب جمعہ واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ذہن میں ہے. کیونکہ جہاں تک میں نے چھوڑا تھا اس کے آگے گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. چونکہ جب ہمارے آس پاس یا اطراف کے حالات یا اطراف میں ذہنوں کو خراب کیا جائے یا عقائد پر حملہ کیا جائے یا وہ جو ہماری یقینی چیزیں ہیں ان کو ڈاؤٹ فل بنایا جائے تو ذمہ داری ہم علماء، ہم خطبہ، ہم ذاکرین سب کی ذمہ داری ہے اور مومنین پر بھی ذمہ داری. ایسا نہیں کہ مومنین اس سے جدا ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. سب کے اوپر خالی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ خالی صاحبان علم یا ہماری زبان میں کہہ دیا جائے مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے. یعنی اس میں مولوی اور غیر مولوی، عام اور خاص سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ سب ان چیزوں کے اوپر یعنی غور و فکر کریں اور غور و فکر کرنے کے بعد جہاں پر یعنی دین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عقائد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے اعتقادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا وہ رسمیں جن پر اسلام نے کوئی انگشت نمائی نہیں کی ہے، جن کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا نہیں کیا گیا ہے، آپ ان کی طرف نہ جائیے.
ان کی طرف جائیے جہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے، یعنی جہاں پر احادیث نے، قرآن نے یعنی مخالفت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو ہم سراہ رہے ہوں، یا معلوم یا معصومین نے واضح الفاظ میں کسی بھی چیز کو بیان کیا ہو اور ہم اپنے اعتقاد اور اپنے ماحول کے اعتبار سے اس چیز کی کیا کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ اس کے علاوہ ایک شائبہ اور پایا جاتا ہے کہ جو نسخ کا میٹر ہوتا ہے، جہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب پہلے والا حکم اس زمانے تک تھا، اب سے نیا حکم لاگو ہوگا، یہ ہو گیا نسخ کا میٹر۔ تو ہو سکتا ہے حکم پہلے کچھ اور ہو، بعد میں کچھ اور آ جائے، یعنی کسی معصوم نے اپنے زمانے میں کوئی بات کہی اور اسی معصوم کے زمانے میں آگے حالات چینج ہو گئے، تو اب معصوم نے یعنی حکم کو کیا کر دیا، اجازت دے دی، حکم کے اندر گنجائش پیدا کر دی، حکم کے اندر بہت سارے اختیارات دے دیے۔ تو یہ معصومین کے زمانے میں اگر ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ لیکن جیسے بہت سارے افراد اگر ذہن میں ہو تو ہم نے یہی کہا تھا کہ بہت سارے افراد جمعہ پڑھنے والے اذہان کو کیا کرنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، جمعہ پڑھنے والے لوگوں کے اذہان کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ خود ایک یقینی طور پر ہوتے ہیں اور نہ خود یعنی ایک اہم موضوع پر علیہ السلام گفتگو کو نہ ہونے دینا چاہتے ہیں، نہ پہنچنے دینا چاہتے ہیں۔ میں اور تھوڑا سا مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے افراد یعنی اس نظریے پر آ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں کہ صاحب یہ جو سفید کالونی میں جو جمعہ ہوتا ہے وہ جمعہ، بولیے ذرا سا بھائی، آپ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، حرف ان کے لیے آئے گا جو لوگوں کے اذہان کو خراب کر رہے ہیں، وہ بھی بغیر کسی دلیل کے، وہ بھی بغیر کسی تحقیق کے، وہ بھی بغیر کسی اسلامی نظریات کے اختیارات اور گنجائش کے، یعنی بہت ساری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا کیا ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تاکہ انسان کے ذہنوں کو کیا کیا جا سکے، خراب کیا جا سکے۔ موضوع کیا ہے ہمارا، ولایت اور سیاسی شعور۔ سیاسی شعور کا مطلب یہ والی سیاست نہیں جو ہمارے یہاں پالیٹکس کہی جاتی ہے۔ سیاسی شعور کا مطلب یہ ہوا جہاں پر ضرورت اسلام کے منافع ہو اور آپ اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، لیکن آپ کی چپی اس کو نقصان پہنچانے کا باعث بن جائے۔ معلوم دیا کسی نے آپ سے کہا صاحب آپ وہاں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، میں مثال دے رہا ہوں، ہاں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی صحیح ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں صحیح ہے، اس کے باوجود سامنے والے نے آپ سے کہا صاحب آپ بتائیے کیسے، آپ کہہ رہے ہیں صاحب مجھے نہیں معلوم، میرا کام ہے بس ہم گئے نماز پڑھنا اور نماز پڑھ کے ہم چلے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ آپ کا دماغ اور آپ کے ذہن میں چل کچھ اور رہا تھا، زبان پہ جاری کچھ ہوا۔ اب جب حکم شریعت آئے گا تو کیا ہوگا؟ چونکہ ولایت اور سیاسی شعور یہیں پر ہے، یعنی جہاں پر یعنی اسلام کو، احکامات کو، مومنین کو، خلف شر کو دور کرنے کے لیے، اتحاد پھیلانے کے لیے اگر آپ کے بول سے کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں تو آپ کے اوپر بولنا واجب ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ چپی اختیار کر لیتے ہیں، سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ صاحب کیا بتائیں، ہم فلاں کو جواب بہت اچھا دیتے ہیں اگر یہ میرے رشتے دار نہ ہوتے۔ میرا سوال صرف ایک ہے کہ یہ رشتے دار آپ کی قبر میں جائے گا، آپ کے اعمال میں شیئرنگ اعمال رکھے گا؟ جس چیز کا آپ دھیان رکھ رہے ہیں، جب رسول اللہ نے اپنے رشتے داروں کو جو صحیح تھا اس کی طرفداری کی اور جو غلط تھا اس کی مخالفت کی۔ شریعت کا بہترین حکم ہے ہمارے سامنے، بہترین نظیر ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا بتائیں، وہ ہمارے دور کے رشتے دار نہ لگ رہے ہوتے تو میں انہیں منہ توڑ جواب دیتا۔ منہ توڑ جواب نہیں، یہ آپ کی منافقانہ ایک
عادت ہے کہ آپ نے حق بیانی نہیں کی، ایک رشتہ داری کا آڑ لے کر کے آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگر ایسے ہی بہت سارے افراد کربلا میں یا اس سے پہلے اگر رشتہ داریوں کی آڑ لیے ہوتے تو آج یہ دین ہم تک نہ آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج ہمارے سماج میں اگر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں، چونکہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جو غلط ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی، کہ اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ دنیا کے حالات آپ دیکھ لیجئے، یعنی جو ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، اس کو جو اس کا ابا بیٹھا ہوا ہے وہ اسے ٹیررسٹ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے صاحب یہ اپنے سیلف ڈیفینس میں آنے والے ان کو اگر خطرہ نہیں ہوگا تب یہ کہیں گے ایسے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلم کو، جور کو بڑھاوا دینے والا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی یہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ نظیریں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے، اور لوگ کیسے بدلتے ہیں، لوگ کیسے حق کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، لوگ کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، لوگ کیسے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سازش کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں آپ نہیں سمجھ پائے تو پھر میرے خیال سے آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ علیہ السلام۔ اور جب آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کیجیے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا پھر اسلام کی بہت ساری باتیں اور سوات کہیں صاحب میں دین کو سمجھ گیا، میں احکام کو سمجھ گیا، میں عقائد کو سمجھ گیا، میں اصول دین کو سمجھ گیا، میں فروع دین کو سمجھ گیا۔ میاں موٹی اتنی بدھی ہے کہ سامنے کی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی، باریکیاں کیا سمجھ میں آئیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اسی کی جگہ پر اگر آپ پلٹ دیجئے سمجھداروں کی ایک لسٹ میں، تو جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا وہ سب سے بڑا سمجھدار ہے۔ جس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا وہ سب سے بڑا سمجھدار ہے، اور جو واقعی اور حقیقی سمجھدار ہے وہ مصلحتاً خاموش ہے، کیونکہ وہ سمجھدار ہے، اسے بننے اور بگڑنے کی خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ لیکن جو بالکل نہیں سمجھدار ہے وہ تو سب سے بڑا سمجھدار ہے، کیونکہ نہ اس کا کوئی ہدف ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ اسے کسی چیز کے بنانے کی خوشی ہے، نہ کسی چیز کے بگڑنے کا غم ہے۔ سمجھدار کون ہے ہمارے سماج کا؟ یہی سمجھدار ہے جس کا کوئی ٹارگٹ نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی ہدف نہیں، جس کو نہ بنانے کی خوشی ہے، نہ بگڑنے کا غم ہے، نہ دین کی پابندی کی خوشی ہے، نہ دین کے اوپر چلانے کا کسی کو امر بالمعروف اور نہی منکر کا کچھ نہیں۔ لیکن سماج کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ الگ جا رہا ہے۔ اب میں چند نظیریں اپنے موضوع کے اوپر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں۔ جیسے حجر بن عدی، نام سنا ہے؟ صحابی پیغمبر، صحابی مولا کائنات، یہ سب وہ تھے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ قربانیاں کیسے دی ہیں؟ حجر بن عدی مولا کائنات کے بہترین وفادار، بہترین وفادار ہم کردار کے اعتبار سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حجر بن عدی کا قاتل ایک شامی تھا، وہ بھی حاکم شامی، اس نے یعنی ان کو شہید کرا دیا۔ کیوں شہید کرایا؟ صرف اتنی سی بات پر جائیے تاریخوں میں دیکھیے گا، کیونکہ ولایت اور سیاسی شعور جو ٹاپک ہے یہ ذہن میں رہے تو میری گفتگو سمجھ میں آئے گی، اور اگر موضوع آپ بھول گئے تو آپ کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں نہیں آئیں گے۔ ان کو شہید کیوں کرایا؟ صرف اس لیے کرایا کہ جس دور میں یہ شام کا حاکم مولا کائنات کو ممبروں سے برا بھلا کہلوا رہا تھا، اور تاریخ میں 70,000 ممبروں کا ذکر ہے، یعنی شہرت ہے کہ 70,000، یعنی ضروری نہیں کہ 70,000 ہوں، یعنی جب کوئی تعداد کثرت کی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیمیٹڈ۔ صحیح ہے؟ یہ نہیں کہ 70,000 سے ایک آدھا کم نہیں ہوگا، 70,000 سے ایک آدھا بڑھے نہیں۔ جب یہ کوئی تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کثرت۔ اور حجر بن عدی سے بھی یہی کہا کہ صاحب علی کو برا بھلا کہو۔ جانتے ہیں جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا جس زبان نے
علی کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کی ہو، وہ علی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتی۔ یہ جواب دیا حجر بن عدی کے، اور اس جواب کا انجام کیا ہوا؟ جواب کا انجام یہ ہوا کہ حجر بن عدی کو شہید کرا دیا گیا۔ ذرا سا رکیے، یہیں پر ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ ہمارا اور آپ کا اعتقاد یا یقین کہاں پر ہے؟ عقیدہ کہاں پر ہے؟ ہمارے اندر پایا جانے والا دین اور اسلام کتنا ہے، کہاں پر ہے؟ آج اگر ذرا سا وقت آ جائے تو وقت کو، جان اور مال کو تو چھوڑ دیجیے، ذرا سا تعلقات کی قربانی دینی پڑے تو ہم مسجد اور مدرسے سے تعلقات خراب کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے درمیان تعلقات خراب نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ تعلقات خراب کیجیے، لیکن جہاں صحیح ہے وہاں صحیح کہیے، جہاں غلط ہے وہاں غلط کہیے۔ اتنا تو شعور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں نہ غلط راستہ دکھایا ہے، نہ غلط راہ پر چلنے کی تلقین کی ہے۔ ہم تو اس کے راہ پر چلنے والے اور ماننے والے ہیں جس نے حق پر قربانی دینا سکھایا ہے، حق سے منہ موڑنا نہیں سکھایا ہے۔ اب اگر ہم آج کے زمانے میں حق بیانی اور حق پر قائم نہیں رہ سکتے تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم کس کی تعلیمات کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جہاں پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے۔ یعنی ولایت اور سیاسی شعور، ولایت کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب میں آپ کے سامنے نام لیتا ہوں جناب میثم تمار، میں نے کئی بار مثالیں دی۔ میثم تمار کو سولی علیہ السلام جو دی گئی وہ کس بات کے اوپر دی گئی تھی صاحب؟ کیونکہ یہ اپنی زبان سے ولایت علی اور فضائل علی بیان کر رہے تھے۔ زبان بھی کاٹی، ہاتھ بھی کاٹا، پیر بھی کاٹا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لاسٹ مومنٹ پر ان کو سولی دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود جناب میثم تمار جو تھے، ان کو کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جس علی نے ولایت کو میرے جسموں میں اور میری روحوں میں پرویا ہے، نہ میری جسم ان کے ساتھ بغاوت کر سکتی، نہ میری روح بغاوت کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد دعوت دے رہے تھے کہ آؤ جب تک میں زندہ ہوں میں بیان کر رہا ہوں، فضائل علی لکھتے چلے جاؤ، فضائل علی نوٹ کرتے چلے جاؤ۔ یعنی یہ چیز ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ چیز یہی درس دیتی ہے کہ آپ اپنے اولادوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے جانے سے پہلے حق کا، حقیقت کا، حق پر چلنے کا، حق پر باقی رہنے کا، انہیں حقانیت بتاتے چلے جاؤ، صحیح کون ہے غلط کون ہے، ورنہ تم تو مر کر کے چلے جاؤ گے، اولاد ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو جائے گی۔ اولاد ہمیشہ کے لیے معلوم دیا دین چھوڑ دے گی، مذہب چھوڑ دے گی، مسجد چھوڑ دے گی، مجلس چھوڑ دے گی، مساجد چھوڑ دے گی، مکاتب چھوڑ دے گی۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ میری باتیں غور کر رہے ہیں؟ لہذا صحیح اور غلط ڈکلیریشن جو ہے یہ حتمی طور پر کرتے چلے جاؤ، ڈکلیئر علیہ السلام۔ یعنی جب اس کو ڈکلیئر کر دو گے تب جا کر کے مطمئن ہو کر کے جاؤ کہ پروردگارہ میں اب تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں کہ میرا ایمان بھی مضبوط ہے، میرا قلب بھی مطمئن ہے، میرا عقیدہ بھی مطمئن ہے، میں اپنی زندگی سے بھی مطمئن ہوں اور آ رہا ہوں تیری طرف، جیسا تو چاہے حساب لے لے، جیسا تو چاہے کتاب لے لے۔ ہے ایسا کوئی؟ جناب عمار یاسر، عمار یاسر کے بارے میں پیغمبر نے اب بہت پہلے فرما دیا تھا۔ کیا کہا تھا کہ صاحب یا عمار تمہیں جو ہے یہ گروہ باغیہ قتل کرے گا۔ گروہ باغیہ آیا، اس نے قتل کیا سن 38 ہجری میں۔ پروپیگنڈا کیا کیا گیا کہ اگر علی عمار کو لائے نہ ہوتے تو یہ قتل نہ ہوتے۔ کتنی اچھی دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی طرفدار حق بن کر کے آئے اور
اس کو اس راہ میں شہادت مل جائے تو باطل کتنا اچھا پروپیگنڈا کرتا ہے. اور نہ یقین ہو تو آج آپ دیکھ لیجئے، اوپن کتاب ہے آپ کے سامنے، اوپن موضوعات ہیں. ہم دنیا کی مثال آپ کے سامنے، پوری دنیا میں دیکھیے ظلم کا طرفدار کون ہے. ہم دین کی مثالیں آپ کے سامنے کہ دین کو نقصان پہنچانے والا کون ہے، دین کا غدار کون ہے، دین سے دوری بنانے والا کون ہے، لوگوں کو ورغلانے والا کون ہے. اوپن کتاب ہے. لیکن ہم نہ ولایت صحیح سے سمجھ پا رہے ہیں، نہ سیاسی شعور ہمارے پاس ہے. جناب ابو ذر غفاری، یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، جناب ابو ذر غفاری کا جو لوگ خطا گناتے ہیں ان کی، وہ کیا تھی؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا، یہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے. اور کہاں پڑھتے تھے؟ عمومی طور پر گلیوں میں، کوچوں میں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی اس آیت کے ذریعے اس پرآشوب ماحول میں کہ جہاں پر ولایت کو، طرفداری کو یعنی اظہار نہیں کر سکتے تھے، حالات خراب تھے، وہاں قرآن کی ایک آیت کو بلند آوازوں سے پڑھنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد وہ آیت کا مطلب یہی تھا کہ وہ افراد کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ خیرات نہیں دیتے، جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، تو گویا وہ اپنے شکم کو مال حرام سے پر کر رہے ہیں. اب یہ آیت پڑھ رہے تھے. اب آپ ذرا سا بتا دیجئے کہ یہ آیت جا کر کے چپک کس کے اوپر گئی؟ اگر چپکی نہ ہوتی تو ان کو کبھی بھی ربضہ بھجوایا نہ جاتا. ان کو ربضہ کبھی یعنی اپنے شہر سے نکال کر کے ربضہ ان کو نہ بھجوایا جاتا، نہ دربدر کیا جاتا. یعنی بھجوانا اور دربدر کرنا، دوبارہ ان کا نہ آ پانا اور حالت غربت میں ان کا انتقال اور شہادت پا جانا، یہ سب کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ یہ سب کن موضوعات کو آج ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہی ہے؟ کن موضوعات کے اوپر، کن چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ اے حضرت انسان ذرا سا تم یعنی صحیح چیز پر رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہارے پاس ولایت ہے تو سیاسی شعور ہونا چاہیے، اور ولایت کا تقاضا یہی ہے کہ تم حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، صحیح کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہو، باطل سے ہمیشہ دوریاں بنائے رکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سب پڑھی محمد. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر اکرم انسانی کرامت کے علم بردار. حضور والا، اس پر بہت ساری باتیں ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی تھی کہ پیغمبر انسانی کرامت کے علم بردار کیسے ہیں. اگر ہم ان کو ایک آئیڈیل کے طور پر مانتے ہیں اور پیش کرتے ہیں تو ان کا ہر مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انسانوں کے لیے ایک اسوہ ہونا، آئیڈیل ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟
کیونکہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، پیغمبر صرف شیعوں کے لیے نہیں آئے تھے کہ یہ کہا جائے صاحب یہ شیعوں کے لیے آئے تھے، یہ مسلمانوں کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر فرقوں میں بٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، فرقہ بندی کے لیے نہیں آئے تھے۔ پیغمبر آئے تھے ایک جہانی، ایک یونیورسل، اور جب ایک جہانی آئے تھے پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے تھے، تو پوری دنیا میں انسانوں کے لیے آئیڈیل بنے ہیں، نہ یہ کہ خالی وہ اپنے امتیوں کے لیے ہوں یا خالی شیعہ اور اہل سنت برادران کے لیے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے، ناس کے لیے ایک آئیڈیل بن کر کے آئے تھے۔ تو پیغمبر انسانی کرامت کے علمبردار ہیں۔ اب جس کے اندر بھی انسانی چیزیں پائی جائیں گی، انسانی کرامتیں پائی جائیں گی، مانوتا اپنے عروج پر جب ہوگی، ایک انسان کی فکر، ایک انسان کی سوچ جب اپنے عروج پر ہوگی، اور اسی فکروں کے ذریعے انسان اپنی انسانیت کو پھیلائے گا، پہچنوائے گا، تو اب اگر اس کا کردار اچھا ہوا، تب انسان دیکھے گا کہ اس کا مذہب کون سا ہے، تب دیکھے گا کہ اس کا کردار کون سا ہے، تب دیکھے گا کہ وہ کس مذہب کا یا کس دین کا ماننے والا ہے۔ اب یہاں پر دین کو لا کر کے پیش کیا جائے گا کہ جب ایک مسلمان کا کردار اتنا اچھا ہو سکتا ہے تو اس کے پیغمبر کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ بہت فرق ہے۔ لیکن ہاں، غلطی کہاں پر ہے؟ غلطی وہاں پر ہے جب مسلمان کو دیکھ کر کے پیغمبر کے کردار کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ صاحب جب یہ اتنے گندے ہیں علیاذ باللہ، یہ اتنے بے دین ہیں، یہ اتنے بے وفا ہیں، یہ اتنے دین سے پھرے ہوئے ہیں، یہ اتنے دین میں بدعتوں کو رائج کرنے والے ہیں۔ نظریہ غلط ہے، دیدگاہ غلط ہے، انسان کی فکر غلط ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں یعنی اس نظریے سے لے کر کے نہیں آنا ہے کہ صاحب ہم نے مسلمان کو دیکھا تو کہا صاحب ان کا پیغمبر بھی ایسا ہوگا، قطعاً غلط ہے۔ کیونکہ پیغمبر کی حکمت، پیغمبر کی مصلحت، پیغمبر کی تعلیمات معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک آئیڈیل تھی۔ جیسے پیغمبر نے جو تعدد زوجات علیہ السلام کیا، یعنی متعدد شادیاں، آپ کی بیویاں جو ملتی ہیں، معلوم دیا 9 سے لے کر کے 11 بیویاں، بقیہ دیگر کا ذکر ہے۔ لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے، کیا 4 سے زیادہ ایک ساتھ ایک عام انسان کو زوجہ یا تعدد زوجات رکھنے کا حق ہے؟ نہیں۔ قرآن بہترین نظیر پیش کرتا ہے۔ نظیر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تم 2 شادی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ کتنا کہا؟ 2، 3، 4۔ لیکن عدالت کرو، اور اگر عدالت نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم ظلم کو کبھی بڑھاوا دینے نہیں آئے، 2 خاندانوں کو لڑانے کے لیے کبھی نہیں آئے، 3 خاندانوں کو لڑانے کے لیے کبھی نہیں آئے۔ ہاں، تمہارے اندر اگر شرط پائی جاتی ہو کہ عدالت کر سکتے ہو تو کرنا، لیکن اگر برابر سے حقوق برداری نہیں کر سکتے، حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، برابری کا درجہ نہیں دے سکتے، تو پھر تمہارے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ تم بس ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اب اسی نظریے کو آ کر کے پلٹ دیے، پیغمبر نے جو شادیاں کی تھیں، جیسے لوگوں نے پیش کر دیا کہ صاحب انہوں نے ازرائے ہوس کر لیا، انہوں نے اپنے نفس کی تکمیل کے لیے شادیاں کر لیا، ان کے اندر تو جذبات پائے جاتے تھے، ان کا یہ پایا جاتا تھا، ان کا وہ پایا۔
نہیں، جا کر کے پیغمبر کے زندگانی کو جا کر کے جب آپ پڑھیں گے تو پیغمبر نے الگ الگ کنڈیشنوں پر شادی کر کے لوگوں کے لیے ایک راہ، ایک نظیر قائم کی. جیسے کئی بیویاں پیغمبر کی ایسی ہیں کہ جن کا ان کے علاوہ پورے خاندان میں کوئی بچا ہی نہیں. مطلب جیسے شوہر تھا، جنگ میں گیا، شہید ہو گیا. اب جب جنگ میں گیا وہ شہید ہو گیا، اب اس بیوہ کا سہارا کون بنے گا؟ اور جب اس کا کوئی سہارا نہیں بنا تو پیغمبر نے وہی راستہ اختیار کیا جو اسلام نے اختیار کیا رکھا تھا، کہ اس کو سہارا بھی دیا، برابری کا درجہ بھی دیا. غلط کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بعض ایسے تھے کہ معلوم دیا جنہوں نے یہ کہہ رکھا تھا صاحب پیغمبر کی عظمت مرتبہ زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی ان کے یہاں چلی جائے تاکہ وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ شرف تھوڑا سا ہمیں بھی مل جائے. اور بہت ساری چیزیں جب آپ تحقیقات کی دنیا میں جائیں گے تو بہت سارے نام، چونکہ میں یہاں سے نام نہیں لینا چاہتا، آپ کو مل جائے گا، تاریخوں میں مل جائے گا کہ پیغمبر نے یہ جو تعدد زوجات کیا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہوس پائی جاتی تھی. اس لیے کیا تاکہ سہارا دے، اس لیے کیا تاکہ ان کو نام دے، اس لیے دیا تاکہ ان کے اخراجات برداشت کر سکے، ان کو سماج میں برابری کا درجہ دے سکے. اس لیے کیا. آج ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ نظریہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب مجھے پسند آ گئی ہے، اچھی لگ رہی ہے، تو اپنی ہوس کی تکمیل کے لیے اچھی لگ رہی، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مجھے یاد ہے میں نے کسی خطبے میں عرض کیا تھا، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں. شاید مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، اس کا عاشق اس کے پاس پہنچا اور کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت زیادہ، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تمہاری نظر میں کون سی میری چیز سب سے زیادہ محبوب نظر آئی کہ جس کو دیکھ کر کے تم عاشق ہو گئے، جس کو دیکھ کر کے تم چاہنے لگے؟ اس شخص نے کہا تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے. وہ خاتون گھر کے اندر گئی اور جانے کے بعد ایک تشت میں اپنی آنکھوں کو نکال کر کے لا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا. کہا انہی آنکھوں سے تجھے محبت تھی؟ یہ واقعہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ بات چیزیں ہمارے ذہنوں کو اور ہماری مینٹالٹی کو جھنجھوڑے. اور اسلام نے اسی لیے بہت ساری چیزیں کہی ہیں کہ اگر تم نے کسی کے جمال کو دیکھ کر کے شادی کر دی، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے شادی کی تو یہ ہوگا، کسی کے پیسوں کو دیکھ کر کے تم نے شادی کی یہ ہوگا، کسی کے مزاج کو دیکھ کر کے شادی کی تو یہ ہوگا، الی آخر بہت ساری. اور اس کے بعد کہا اس میں یہ خرابی ہوگی، اس میں یہ خرابی ہوگی، اس میں یہ خرابی ہوگی، اس میں یہ خرابی ہوگی. اس کے بعد کہا کہ اگر کسی نے کردار کو اور سیرت کو دیکھ کر کے شادی کی تو وہی کردار آخر تک اسے وفادار بنائے رکھے گا. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ اسلام نے ایک ایک کر کے انسانی نظریات کو کیا کر دیا؟ باطل قرار دے دیا. اب جب باطل قرار دیا تو آج کے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ یہ فیس بک کی شادیاں، یہ انسٹاگرام کی شادیاں، یہ معلوم دیا سوشل میڈیا کی شادیاں. آج کل تو بہت ساری کلپیں آتی رہتی ہیں کہ معلوم دیا مجھے تو ایک پوسٹ پڑھ کے بہت ہنسی آئی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ معلوم دیا انسٹاگرام سے دوستی ہوئی اور دونوں گئے ہوٹل پر ملنے کے لیے، اور جب دونوں ہوٹل پر گئے تو معلوم دیا میاں بیوی ہی نکلے دونوں. اب آپ سوچئے انسٹاگرام نے دونوں کی پول پٹیاں کھول دی.
ये तो और बात था कि मतलब चलो भाई अपने शौहर को नहीं पता था या उसको ये नहीं पता था कि सामने वाली मेरी बीवी होगी, लेकिन एक उमूमी नजरिया आप देखिए तो क्या निकलेगा। यानी एक शादीशुदा इंसान सोशल मीडिया से कहां तक पहुंच गया, और बहुत सारी तफसीलात। तो आप इनके चक्करों में सोशल मीडिया के जरिए आप शादीवादी नौजवानों से कह रहा हूं या जिनकी शादियां नहीं हुई उनसे कह रहा हूं कि आप इनके चक्करों में ना पड़िएगा जब तक बिल मुशाफेहा, यानी चूंकि आजकल हाईटेक कैमरे हैं और हाईटेक टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें हैं, ये ऐसे इंसान को कि साहब एक इंसान मालूम या 50 साल का है, तस्वीर खींची साहब उसकी 35 साल की एज के, अब मालूम लिया उसने उठाया और AI के जरिए क्रिएट करके 35 साल में आप खूबसूरत और खूबरू जवान ऐसे लगेंगे, उठाया भेज दिया, कहा ये देखिए इतना मैं जवान हूं, और जब उसी से वो हो गई शादी तो मालूम लिया दोनों ने एक दूसरे से धोखा किया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ऐसा करने वाले जो करामत, जिनकी नजर में पैगंबर की शख्सियत होगी, जिनकी नजर में इंसानियत पाई जाएगी, जिनकी नजर में पैगंबर का किरदार पाया जाएगा, तो ये सब पैगंबर का किरदार एक एक करके आज किस चीज की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है, आज बहुत सारी चीजें मुतवज्जे होने की जरूरत है। क्योंकि जब हम इन चीजों से मुतवज्जे होंगे तो आप पैगंबर की जिंदगानी को देखें, मैं नतीजे तक लाना चाह रहा हूं। पैगंबर की जिंदगानी को देखें, क्या पैगंबर ने मजदूरी नहीं की? क्या पैगंबर ने खेती बाड़ी नहीं की? क्या पैगंबर ने मतलब जानवर नहीं चराया? मैं सब, क्या पैगंबर ने बिजनेस नहीं किया? क्या पैगंबर ने गुर्बत की जिंदगी नहीं बसर की? क्या पैगंबर को सबसे मालदार ज़ौजा नहीं मिली? सही है ना? क्या पैगंबर ने, यानी ये जितनी चीजें साइड की थी जिसे आज हम शरफ समझते हैं, जिसे आज हम बहुत अच्छा समझते हैं, ये सारी चीजें होने के बावजूद पैगंबर दीन से गाफिल रहे। पैगंबर ने दीन की खिदमतें करने से, दीन की तबलीग करने से पीछे रहे। पैगंबर को लालच दी गई कि साहब हम आपको जितनी दौलत मुंह बोली होगी हम उतनी दौलत दे देंगे, जो पूरे अरब में जो लड़की आपके जहन में होगी उससे हम शादी करा देंगे, लेकिन आप अपने मकसद को छोड़ दीजिए। पैगंबर ने छोड़ा नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब पैगंबर इंसानी करामत के अलमबरदार हैं। अब इनकी लाइफ को हम क्या करें? रीड करें। इनकी लाइफ को, इनकी सीरत को, इनकी जिंदगानी को, इनके रवैये को, इनके चाल चलन को, सारी चीजों को हम रीड करें, और रीड करने के बाद इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। तो जब इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे तो क्या हम पैगंबर के हकीकी मानने वाले और चाहने वाले नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। अब जब हम इनके मानने वाले कहलाएंगे तो अब दुनिया हमें क्या कहती है, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। दुनिया हमारे बारे में क्या नजरिया रखती है, हमें इसके बारे में जरा सा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। दुनिया का क्या नजरिया है, हमें इसकी जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारी नजर में खुदा है, हमारी नजर में पैगंबर है, हमारी नजर में आले रसूल है, हमारी नजर में आले मोहम्मद है, हमारी नजर में अहले बैते पैगंबर हैं। तो जब इतने सब आइडियल हमारी नजरों में हैं और सबके आइडियल पैगंबर हैं, तो क्यों ना हम पैगंबर से वो तालीमात ले लें जो पैगंबर ने फैलाई है। और जब पैगंबर से हम लेना चाहेंगे, समझिएगा बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, खुलासा कर रहा हूं, तो पैगंबर ने अपनी जिंदगानी से लेकर के, आपका इंतकाल 28 सफर सन 11 हिजरी को होता है और 260 हिजरी के बाद से हमारे आखिरी इमाम पर्दे गैब में चले जाते हैं। तो ये जो पैगंबर के बाद का 250 साला
پیریڈ ہے، ڈیوریشن ہے، زمانہ ہے، مدت ہے، اس 250 سالہ میں دین کو ہم کس سے لیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی مسلمان، یہی پیغمبر کے ماننے والے، یہی ہر انسان اگر یہ 250 سالہ جو زمان گزرا ہے اس کو گزارنے کے بعد دین کو پیغمبر اور آل پیغمبر سے لے لے تو کہیں پر گمراہی کا شائبہ نہیں پایا جائے گا کہ صاحب ہم ان کے ماننے والے، ہم ان کے ماننے والے۔ سبھی امت پیغمبر اور اتنے زیادہ یعنی یہ آئیڈیل بن جائیں گے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو بدل لیا کریں گے۔ تو جب ایک معمولی سے مسلمان کو دیکھنے کے بعد انسان ایمان بدل دے گا تو اگر پیغمبر کی حقیقی زندگانی اس کے سامنے آ جائے تو اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھیے سب نے۔ آج کی حدیث کے ساتھ نہیں ہوگی چونکہ ہماری یعنی میٹنگ ہے، ہمیں میٹنگ میں جانا ہے، تو بہرحال آج حدیث کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی فاطمہ محمد وعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کربلا سید محمد بن جعفر محمد بن جعفر علیہ السلام محمد بن علی علیہ محمد وعلی صلی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماہی آثار البدع والطغیان وہادم امن تشک و نفاق۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لینا، پروردگارہ